کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی عظمت کبھی شکست نہ کھانے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرائے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے آپ کی نظروں کا ہی ہوگا۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے بھی ڈر نہیں لگتا، بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو ان کو جن کو بھلا نہیں سکتے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کے رکھ دے اور کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت لکھنے سے پہلے محنت لکھی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنا وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر بھی غلبہ پا جاتی ہیں۔ اب انسان کسی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتا ہے، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، لیکن اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مر جاتی ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب اور دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، پر انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے،
غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتے وہ ہمارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جیسے دھوکے باز ملیں گے، ہیرے موتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہوں کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گر جانا ناکامی نہیں، گرنے کے بعد وہیں پڑے رہنا ناکامی ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ وہ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، پر ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت اور نسق کا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقعوں پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوش آمد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔